مومنین پر اس کے روزے کو فرض کیا، اور ہم تمام لوگوں کے محترم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کی راتوں میں قیام کرنے کو یعنی تراویح کو مسنون فرمایا۔ حقیقت میں یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، عطیات اور بخشش کا مہینہ ہے، لغزشوں کے معاف کرانے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے اور قید خانہ اور خطرات سے لوگوں کے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اوقات دوسرے مہینوں سے زیادہ قابل قدر اور فضیلت والے ہیں۔ دوسرے مہینے فضیلت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی کرنا دوسرے مہینے میں 1000 نیکی کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنا دوسرے مہینے کے 70 فرض کے برابر ہے۔ جن کو مولا کریم نے قبول کر لیا، اے بلند ہمت والوں اور پختہ اور اعلیٰ مقاصد رکھنے والوں، اس مبارک اور قیمتی وقت کے گزرنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو اور بیکار اوقات اور فضولیات کو چھوڑ دو، اور انتہائی عزم و ہمت اور پختہ ارادے کے ساتھ کوشش کرو، کیونکہ فضیلت والے اوقات دیکھتے ہی دیکھتے عنقریب بہت جلد گزر جائیں گے۔ اے لوگوں سنو، آگاہ ہو جاؤ، رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ توبہ آہوزاری کے ساتھ اس مہینے کی ضیافت یعنی مہمانی کے لیے مستعد ہو جاؤ، اور اس کی ضیافت میں اپنی طاقت کے موافق اچھے اعمال کرو، اور اس مہینے میں اپنی طرف سے زکوٰۃ اور صدقات، خیرات اور عبادات اور ہر قسم کے نیک اعمال کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تم لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش اور رغبت اور جد و جہد کو دیکھتا ہے، اور مختلف قسم کی طاعت و بندگی کے ذریعے اپنے اعضاء اور جوارح کو مزین کر دو، اور اپنے طور و طریقے کو عمدہ بناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کے طفیل میں تم لوگوں سے اپنے انتقام کے شرور کو ختم کر دے، یعنی تم لوگوں سے اپنا عذاب اور بڑی مصیبتوں کو دور کر دے اور دنیا میں تم کو اپنی رحمت کاملہ سے ڈھانپ لے، اور آخرت میں اپنے احسان اور فیضان اور رحمت سے مالا مال فرمائے، کیونکہ یہ بات تو بالکل برحق ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ اے لوگوں جان لو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ اور اس کے روزوں کا آنا اس شخص کے حق میں عظیم نعمت اور بڑا احسان ہے، جس کو اللہ نے اس کے ادا کرنے پر وسعت و ہمت عطا کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان 3 شخصوں کی حدیث بھی دلیل ہے کہ جن میں سے 2 شخص تو شہید کر دیے گئے، اور سب کو معلوم ہے کہ شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد تیسرا شخص اپنے بسترے پر وفات پایا، تو کسی کو خواب میں اس بسترے پر مرنے والے شخص کو دونوں سے اونچے مقام پر دیکھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں شہیدوں سے اس شخص کا جو اپنے بسترے پر بعد میں وفات پاتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ میرے دوستو، زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، غور کرو، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ یہ زندگی اتنی بے
کہ ہم اس کے اوقات فضولیات میں، کھیل کود اور لہو لعب میں ضائع کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا ان دونوں شہیدوں کے بعد مرنے والے آدمی نے ان دونوں کے بعد اتنی نمازیں ادا نہیں کیا رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کو پا کر اس کا روزہ کیا نہیں رکھا؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں کے درمیان ثواب میں زمین و آسمان سے زیادہ دوری کا فرق ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اسی طرح دوسری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ رمضان تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے، چنانچہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح محلہ ابن فضل نے فرمایا کہ سلف صالحین 6 مہینے قبل اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ ان کو رمضان تک پہنچا دے، اور پھر 6 مہینے تک اس کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ اور یحییٰ ابن ابو کثیر نے فرمایا کہ ان اسلاف کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ تو مجھے رمضان کے حوالے کر دے اور میرے لیے رمضان کو خالص کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول کر لے اور قبولیت کی حالت میں حاصل کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ رمضان المبارک کے آنے پر آپ اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو مبارک مہینہ ہے، بلکہ جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض فرمایا ہے اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین کے گلے میں طوق پہنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہذا جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا تو گویا وہ تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، مومن آدمی کیسے اس مہینے سے خوش نہیں ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور گناہگار آدمی کیسے اس مہینے سے خوش نہیں ہوگا جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور عقل مند سمجھدار آدمی کیسے ایسے وقت پر خوش نہیں ہوگا جس میں شیطان کے گلے میں طوق ڈال دیا جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ کیسے اس خوشگوار بابرکت مہینے کے برابر دوسرے مہینے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک آ چکا ہے، اس کے لیے تم خوش آمدید کہو، کیونکہ روزے کا مہینہ برکتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اے خوش نصیبو، اے استقبال کرنے والوں، اس مہینے کا احترام کرو جو آ چکا ہے، اس مہینے کا احترام کرو جو تم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ نے تم کو زندگی عطا کیا جو بہت قیمتی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ کیا خبر ہے کہ آئندہ سال تم پھر رمضان کو پا سکو۔ اور کسی شاعر نے کہا، رمضان کا مہینہ آ گیا جو فساد اور خرابی سے دلوں کو پاک کرنے کی بندوں کے لیے کھیتی ہے، لہذا تو اس کے حقوق کو قول و فعل یعنی ذکر و تلاوت
نماز روزے کے ذریعے ادا کر اور اس کو آخرت کے لیے اپنا توشہ بنا لے، کیونکہ جو آدمی کھیت میں صرف بیج ڈال دیا اور اس کو پانی سے سیراب نہیں کیا تو کھیتی کے کاٹنے کے دن افسوس کرتے ہوئے آہوزاری کرے گا۔ اسی طرح رمضان میں جس آدمی پر رحم کیا گیا یقیناً وہ مرحوم ہے، اور جو اس کے خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا یقیناً وہ محروم ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی تو خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ مبارک ہو ایسے مہینے کے لیے جس کے دن کا روزہ اور رات کی نماز سراپا خیر ہی خیر ہے، اور اس میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مانند ہے۔ اے عمل کرنے والے، اے مسلمان، یہی رمضان کا مہینہ سعی اور کوشش اور محنت کرنے کا وقت ہے۔ اے غافل، یہ توشے کی تیاری کے لیے بیدار رہنے کا وقت ہے۔ محترم بھائیوں، آگاہ ہو جاؤ، اپنے بخشش و احسان کرنے والے پروردگار کے فضل کو غنیمت جانو، اور اس خوبصورت مہینے کے اوقات میں اپنے پروردگار کے عطیات کو طلب کرو، اور اس مہینے میں مصیبت زدہ کی خیر خواہی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دو، اپنے رشتہ داروں پر مہربانی کرو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں تم کو شامل کر لے گا، اور گناہ نافرمانی، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، جھوٹ بات کہنا، بہتان لگا کر اپنے روزوں کو مٹانے سے ڈرو اور احتیاط کرو۔ اسی طرح اس مہینے میں تسبیح، ذکر، تلاوت کی کثرت کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اسی طرح اس مہینے میں کلمہ شہادت اور استغفار کی کثرت کرو، جنت کے ملنے کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ مسلمانوں، سحر اور افطار میں اپنے پیٹ میں حرام غذا داخل کرنے سے زیادہ احتیاط کرو، کیونکہ یہی ناکامی اور رسوائی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس کے احکامات ادا کرنے میں دلچسپی لو اور بیکار کام کرنے والے لوگوں سے دور رہو، جن کے قلوب ٹیڑھے ہو گئے، ان کی عقلیں گمراہ ہو گئی، ان کی تربیت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، اپنے رب ذوالجلال سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ موڑتے ہیں اور ارکان اسلام کو منہدم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو جہنم میں داخل کرے گا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، کہیں شیطان تم کو تاخیر اور تال مٹول کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اس دنیا سے کب رخصت ہوں گے، اور کہاں ہے تمہارے وہ بھائی جو نیک اعمال کرنے میں آپس میں سبقت کرتے تھے، ہر وقت تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو نیند کی لذت کو چھوڑ کر عبادت میں لگے رہتے تھے؟ یہ خواہش کرتے تھے کاش یہ رمضان ہمیشہ ہمیشہ ہم پر سایہ فگن رہتا، ہم اس کے انوار و برکات سے مستفید ہوتے۔ میرے بھائیوں، روزے اور نماز میں محنت اور مشقت کرنے والے کہاں ہیں؟ تاریک راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والے کہاں ہیں؟ کیا ان کو موت کی چکی نے نہیں پیس دیا، جن کی عمر اور زندگی کے اوقات پورے ہو گئے، جو ہر طرح کے نیک اعمال کرنے میں آگے آگے رہتے تھے؟ اس لیے تم لوگ بیدار اور ہوشیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، نیک کام کرنے میں غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، گناہ مت کرو، ورنہ پھر اپنے افعال پر لازم اور شرمندہ ہوں گے۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ قبروں میں مردے اس بات پر حسرت کرتے ہیں کہ کاش ان کے اعمال میں ایک تسبیح یا ایک تحمید یا ایک
کی زیادتی ہوتی، اس کی وجہ سے پھر وہ دنیا میں لوٹائے جانے کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کا لوٹنا پھر دنیا میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے اور عمل کے درمیان پردہ قائم کر دیا ہے اور ان لوگوں سے اعمال کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بعض مردوں کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ندامت اور افسوس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز میں شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے، اور تمہارے پاس غفلت اور لاپرواہی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز میں غفلت اور سستی کرتے ہو۔ اور بعضوں کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک عظیم معاملہ پیش آیا ہے، ہم عمل کی قیمت نہیں جانتے، ہم عمل کی قیمت جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے، اور تم لوگ عمل کر سکتے ہو لیکن عمل کی قیمت نہیں جانتے۔ خدا کی قسم، ایک تسبیح یا دو تسبیح، ایک رکعت یا دو رکعت، ہم میں سے ہر ایک کے اعمال نامے میں اضافہ ہو جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہر روز ایک فرشتہ غیبی آواز دینے والا قبرستان میں اعلان کرتا ہے کہ اے قبر والو، بتاؤ آج کے دن تم لوگ کس آدمی پر حسد کرتے ہو؟ تو قبر والے جواب دیتے ہیں کہ ہم مسجد والوں پر حسد کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نماز ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، اور وہ رمضان کا روزہ ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی ادائی پر قادر نہیں ہیں، اور وہ لوگ صدقے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہم اس کی ادائی پر قادر نہیں ہیں، اور وہ ذکر و تلاوت کرتے ہیں اور ہم ذکر و تلاوت پر قادر نہیں ہیں، تو اپنے گزرے ہوئے زمانے پر ندامت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ بھی ندامت نفع نہیں دیتی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر مرنے والا مرنے کے بعد افسوس نہیں ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہونے پر افسوس کرتا ہے، اگر وہ برائی کرنے والا ہوتا ہے نہیں گناہگار تو اس بات پر شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں برائیاں کرتے ناراضگی حاصل کرتا ہے۔ اور مسئلہ غور ہے، جب اگر میں نیکی کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ ہونے پر ناراض ہوگی تو گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہی بات جو بہترین سمجھتا اور بہترین مددگار ہے۔ محترم بزرگوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی آمد کے لیے جنت کو مکمل ایک سال تک سنوارا جاتا ہے، شروع سال سے آخری سال تک۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کو مسیرہ کہتے ہیں، اس ہوا کے چھوڑنے سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہلکی سریلی آواز سنی جاتی ہے کہ سننے والے اس کی اچھی آواز کبھی نہیں سنے۔ اس کی آواز کو سن کر خوبصورت آنکھوں والے حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے باغ خانوں یعنی کھڑکیوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور یوں متاثر ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہر کوئی اللہ کے دربار میں ہمارے لیے پیغام بھیج دیا ہے، ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی ضروریت میں دے دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو بھی معاف کروا دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات بہت کم ہے اس لیے میں بتایا کو کام کر رہا ہوں۔ اسی شب قدر کو پانے کی
تو افضل ترین اعمال میں سے ہے نفس کو مولا کے سپرد کر دینا، آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا۔ میرے دوستوں وقت تھوڑا ہے اور گرمی کی شدت بھی ہے، اس لیے میں کچھ ضروری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا کرے